أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین. یہ سورہ النحل کے 14ویں رکوع کی 101 تا 105 5 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. ان آیات کریمہ کا ترجمہ مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے ایسے کیا ہے: جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو. اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں. ان سے کہو کہ اسے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے اور فرما برداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے اور انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری دی. ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. مولانا مودودی نے بریکٹ میں یہ لکھا ہے کہ جھوٹی باتیں نبی نہیں گھڑتا بلکہ کے بعد پھر ترجمہ آیات کا ہے: جھوٹ وہ لوگ گڑھ رہے ہیں، جھوٹی باتیں نبی نہیں گھڑتا بلکہ جھوٹ وہ لوگ گڑھ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں. سورہ النحل اختتام کو پہنچ رہی ہے، چند رکوع رہ گئے ہیں. ان آیات میں جو آج کی آیات ہیں ان میں ان سوالوں کو رکھا گیا ہے اور ان کا جواب دیا گیا ہے. جو یہود کی ریشہ دوانییں اور سرداران قریش کی ان کی سانٹھ گاٹھ کے ساتھ میں حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف اور اسلام کی دعوت و تحریک کے خلاف یہ لوگ جو ہیں کر رہے تھے. مختلف قسم کے سوالات وہ رکھتے تھے اور ایسی لچر باتیں کہتے تھے جیسے کہ آج آپ سنیں گے. اس کے پیچھے جیسے میں نے عرض کیا اہل کتاب در پردہ سازشوں میں شریک تھے اور
सरदारान कुरैश उनमें उनकी बातों को ज़ाहिर ले उठते थे और यहाँ पर हुजूर के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ उसको जो है अपना हरबा बना करके पेश कर देते थे। अब देखिए, इससे पहले की आयत गुज़िश्ता दर्स में यहाँ से शुरू हुई थी, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उसके बाद इन्नहु लैसा लहू सुल्तानुन अलल लज़ीना आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून इन्नमा सुल्तानुहु अलल लज़ीना यतवल्लौनहु वल्लज़ीना हुम बिही मुशरिकून। ये आखिरी 3 आयत थी जो गुज़िश्ता दर्स में 98, 99 और 100वीं आयत में पेश की गई हैं। इसमें अल्लाह रब्बे करीम ने हुजूर को बज़ाहिर खिताब किया गया है, लेकिन जब वाहिद का सीगे के साथ में कुरान पाक जिक्र करता है तो इसमें दो राय नहीं है कि सबसे पहले हामिल अव्वल कुरान पाक के तो हुजूर नबी अकरम ही थे, लेकिन मैं और आप सब हैं अकेले अकेले फर्दन के मुखातब। तो लिहाजा जब कुरान वाहिद के सीगे में बात करता है तो इसका मतलब ये नहीं होता हुजूर से, हुजूर तो नुमाइंदा है, हुजूर तो अल्लाह के तरफ से भेजे गए हैं और आप तमाम इंसानों के लिए अल्लाह रब्बे करीम ने हिदायत उनके जरिए से भेजी है। लिहाजा जब कोई भी वाहिद का सीगा आता है तो लोग आमतौर से ये समझते हैं कि हुजूर को खिताब, वो हुजूर को खिताब तो मोहब्बत में है, इल्तिफात में है, क्योंकि आप अल्लाह ताला ने अपना नबी मुंतखब किया है, इसलिए जाहिर खिताब उनसे ही होगा, उनके जरिए से बात पहुंच रही है। लेकिन खिताब मुझसे और आपसे होता है, फर्दन फर्दन होता है। तो ये याद रखिए, तो कुरान जब वाहिद की स्थिति में बात करता है और एक जनरल बात होती है, लेकिन 2 किस्म की बातें होती हैं। एक तो वो बात होती है जो सिर्फ हुजूर से ही मुखातब अल्लाह ताला करके कहता है, वो मालूम हो जाता है, उसके महल से मालूम हो जाता है कि वो हुजूर को ही खिताब किया जा रहा है, या जैसे मैंने बताया मुझसे आपसे अलग अलग फर्दन फर्दन खिताब है। तो यहाँ जनरल बात हो रही है। तो क्या अल्लाह ताला ने क्या हुजूर से कहा है कि फ़इज़ा क़रअता कुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम? तो हुजूर से कहा गया है कि जब किरात किया करो कुरान पाक की तो सिर्फ औज़ पढ़ लिया करो, या मुझसे आपसे भी कहा गया है? ये मैं पूछना चाह रहा हूं, आप समझ गए होंगे, सबसे कहा जा रहा है ना। ये है वो बात जो याद रखने की है। आज का पहला सबक ये था। अब क्यों कहा गया था, ये तमहीद थी जो आज की आयत हैं उन आयत के ताल्लुक से, क्योंकि शैतान इतने वसवसे डालता है, और शैतान के एजेंट्स मिनल जिन्नत वन्नास कुरान ने कहा है, वो जिनों की शक्ल में आकर के, यानी जो इब्लीस है उसकी ज़ुर्रियत वो जो नजर नहीं आती, और वो जो मैं और आप इंसानों की शक्ल में उसके एजेंट बन जाते हैं और होते हैं, वो सब मिलकर के इस्लाम के खिलाफ, सिरात मुस्तकीम के खिलाफ नबरदाज़मा हो जाते हैं, और हर जमाने में होते हैं। फिर मैं आज कर दूं कि ये सिर्फ उस जमाने के लिए कुरान नहीं है, आज की चीज है ना, आप सब जानते, नहीं तो हम यहाँ क्यों पढ़ रहे होते। तो ये बात है यहाँ पर कि अल्लाह ताला ने शैतानी वसाविस जो है मेरे और आपके दिलों में भी आते हैं। ये गुज़िश्ता दर्स की बात थी। तो अब वो कैसे वसवसे डलवाता है उसकी मिसालें हैं कुछ, ये मैं कहना चाह रहा हूं, आप गौर कीजिए। कुछ मिसालें दी जा रही हैं, वो कैसे कैसे वसवसे डालता है। कभी तो मेरी शक्ल में आकर, इंसानों की शक्ल में आकर, हम जैसे लोगों की शक्ल में आकर बात करवाता है, ये सवाल है, ये सवाल है, इसका जवाब साहब ये जवाब दे दो, समझ में आ जाएगी बात हमारे। और कभी कभी सिर्फ हमारे जहनों में वसवसे डाल करके हमारे ईमान को झिझोड़ देता है, मुतज़्ज़ल कर देता है। अब अल्लाह ताला आज की आयत में फरमा रहा है, पहली आयत है वइज़ा बद्दलना आयतम मकान आयतिम वल्लाहु आलमु बिमा युनज़्ज़िल क़ालू इन्नमा अंत मुफ्तर बल अक्सरुहुम ला यालमून। जब हम एक आयत की जगह दूसरी आयत नाजिल करते हैं, अब एक आयत की जगह दूसरी आयत नाजिल करते हैं कि बहुत से माने हो सकते हैं। इस पे भी गौर कीजिए कि इस पे डिपेंड करता है कि किस जमाने में सूरह नाजिल हो रही है, ये आयतें कब नाजिल हो रही हैं। तो उस पर्सपेक्टिव में लीजिए, एक तो यानी उस लोकल पर्सपेक्टिव में लीजिए कि उस जमाने में जो सवाल एक्चुअली कर रहे होंगे वो आयत को बदलने का मतलब क्या लेते होंगे वो लोग। लेकिन क़यामत तक के लिए एक यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव भी बनता है, यानी आज भी आयतों को बदलने का मतलब क्या हो सकता है। ये दो तो देखिए, ये दोनों में मतलब अलग बनेगा। तो पहला मतलब अगर बनता है तो उस लोकल पर्सपेक्टिव में मक्की दौर का जमाना है,
تو اس زمانے میں کوئی بھی احکام اس قسم کے نہیں آئے تھے جیسے تشریعی احکام یعنی شرعی احکام نہیں آئے تھے. یہ تو اسٹیٹ جو بنی ہے مدینہ منورہ میں جا کر اسٹیبلش ہوئی ہے, وہاں پر جا کر کے وہ احکام آئے جو زکوٰۃ اور شراب کی حرمت اور جو آئے تمام چیزوں کی جتنے جسے ہم شریعت کہتے ہیں, شریعت کے احکام یہ سب مدینہ منورہ میں آئے. تو اس وقت تو ناسخ و منسوخ کا وہ مسئلہ نہیں ہوگا. تو بہت سے مفسرین نے مطلب ناسخ و منسوخ لیا, اور ناسخ و منسوخ وہ لیا جو مدینہ منورہ کی زندگی میں جو احکام آئے اور ہلکے ہلکے تدریج کے ساتھ میں آئے. کہ پہلے یہ کہا کہ نماز جو ہے نشے کی حالت میں مت پڑھو, اس سے بھی پہلے یہ کہا گیا کہ اس میں کچھ اچھائیاں بھی ہیں, فائدے بھی ہیں, نقصان بھی ہوتے ہیں. پھر تیسری آیت میں کہہ دیا کہ نہیں, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان, بالکل حرام ہے. تو 3 درجے کم سے کم ہیں. حالانکہ چوتھا درجہ جو تھا وہ اس میں بھی سورہ نحل کے اندر بھی تھا. بتا چکا ہوں میں آپ کو کہ یہ اشارہ کیا گیا تھا کہ تم اس سے انگور وغیرہ سے جو کچھ چیزیں بناتے ہو مشروب, جو کچھ اچھے بھی ہوتی ہیں چیزیں, اس کے اندر کچھ پاک و طیب بھی ہوتی ہیں چیزیں, اس کا مطلب کچھ چیزیں پاک طیب نہیں ہوتی. تو سب سے پہلی چیز تو یہاں تھی. تو 4 مرحلوں میں گویا شراب کی حرمت پوری کر دی گئی. اب یہاں پر ایسے ہی زنا کے بارے میں قرآن نے الگ الگ 2 مرحلے کم سے کم بتائے ہیں. ایک باندی لونڈی کے بارے میں بتایا ہے اس کو کیا سزا ملے گی, اور ایک سورہ نور کی آیت آئی ہے اس میں بتایا. تو مطلب یہ تدریج کے ساتھ شرعی احکام آئے. تو یہ تو سورہ مکی ہے. ان لوگوں کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا, بلکہ اس میں اس کا مطلب دوسرا ہوگا. وہ مطلب کیا ہوگا؟ وہ مطلب بہت سمپل سا تھا. مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی بات کو سمجھانے کے لیے تصریف آیات کرتا ہے. اس کو وہ تصریف کو تبدیل سمجھتے تھے. بدلنا آیتم مکان آیتن کہتے تھے وہ لوگ. یعنی آج ایک بات کہہ دی, کل دوسرا اور کہہ رہا ہو کہ تم کل جو کل کہہ رہے تھے وہی کہتے. مطلب ان کی نظر میں وہ ریپیٹ ہی کرتا قرآن. جبکہ قرآن تصریف آیات کرتا ہے, یعنی کیا کرتا ہے, اس کے 4 طریقے اختیار کرتا ہے. ایک ہی بات کو پہنچانے کے لیے کبھی ایک پہلو سے بولتا ہے, کبھی دوسرے پہلو سے کہتا ہے, سمجھ میں آ جائے آسانی سے. کبھی ایک آرگیومنٹ لیتا ہے اس کو ایسرٹ اور افرم کرنے کے لیے, کبھی دوسرے انداز سے آرگیومنٹ لیتا ہے. کبھی اس کے بارے میں یعنی ایک مجمل انداز میں بات کرتا ہے, کبھی مفصل انداز میں بات کرتا ہے. تو کبھی ایک پہلو, کبھی ایک آرگیومنٹ, کبھی ایک طریقہ, کبھی یعنی کچھ اور طریقے سے, ایک الفاظ میں سمپل سے وہی الفاظ بدلنے کے بجائے دوسرے الفاظ لے لیتا ہے. جیسے ہوتا ہے, جیسے اب سمپل سی بات ہے, ایک ٹیچر جو ہوتا پڑھاتا ہے وہ بات کو ریپیٹ کرتا ہے. وہ ریپیٹ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کیا ریپیٹ کہ وہ نہیں جانتا کیا, یا اس لیے کرتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ کے لیے وہ بات کو الگ الگ طریقوں سے پیش کرتا ہے. تو یہاں پر بات یہاں سے شروع ہوئی ہے کہ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ. اللہ جانتا ہے وہ کہ وہ کیا نازل کر رہا ہے. یہ بھی درمیان میں بہت بڑی بات کہہ دی اللہ تعالیٰ نے کہ تم ہمیں سمجھا رہے ہو کہ ہم نے بدل دیا آیت. تو واللہ اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر. اور یہ کہتے ہیں کہ آپ حضور نبی اکرم مفتری ہیں, گڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیوں گڑتے ہیں؟ اس کے لیے وہ دلیل, وہ اپنی دلیل دیا کرتے تھے کہ بھائی اللہ کی طرف سے کلام ہوتا اگر تو ایک ہی بات ہوتی, ہر بار ایک ہوتی. احکام کے لیے تو بات سمجھ میں آتی ہے اور ایک ہی بات ہوتی ہے, لیکن بات کہنے کے لیے یہ بات سمجھ نہیں آتی. اور یہ میں نے پھر عرض کیا یہ مکی دور کی سورہ ہے. مکی دور کے سورے میں ان کی بات بالکل غلط تھی. یعنی ایک بات کو الگ انداز سے بات پیش کیا جا رہا ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے, تو بہت ہی بیوقوفی کی بات ہوگی کوئی کہے کہ بدل دیتے ہو آیت کو. یعنی وہ آرگیومنٹ کو بدل دیا ہے, وہ پہلو بدل دیا ہے, وہ طریقہ بدل دیا ہے, مجمل کو مفصل کر دیا ہے, مفصل کو مجمل کر دیا ہے, یہ کیا ہے اور کچھ نہیں کیا ہے. تو تم اس کو بدلنا سمجھتے ہو, کیا کہتے ہو. اور اگر یہ بات بھی صحیح ہے یونیورسل پرسپیکٹو میں, تو پھر اللہ خوب جانتا ہے کہ کس زمانے میں کون سی بات یعنی شریعت کی کیسے حکم نافذ کیے جائیں. یہ بہت وہ یعنی بجائے اللہ تعالیٰ پر یعنی اس طرح خدا نخواستہ کرتے یا رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے, ان کو اتنی بات عقل میں
عقل میں تو خوب آ رہی تھی، مگر وہ کیونکہ ضد اور ہٹ دھرمی اور دنیا کو اپنے سادہ لا فالوورز کو بتانے کے لیے کہتے تھے ایسا کہ ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا۔ سمپل سی بات ہے کہ اگر احکام کی بات بھی تھی تو قرآن نے جو باتیں کہی ہیں، چار حکم میں نے بتائے، پاکیزہ اور ناپاک پہلی بات آئی، انہوں نے کہا کہ اس میں کچھ فائدے بھی ہیں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، یہ پہلی آیت تھی سورہ بقرہ کی، کہ یہ آپ سے جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، پہلے سے کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سے گناہ ہیں، ومنافع للناس، انسانوں کے لیے فائدے بھی ہیں۔ اب یہ ہم تو سمجھ نہیں پائیں گے کہ منافع کیا ہے انسانوں کے لیے، یہ عرب کے ہی روایت میں جانا پڑے گا ہمیں۔ عرب کی روایت یہ تھی کہ وہ شراب کے ذریعے سے، شراب کے دوم میں، شراب کے نشے میں غریبوں کے بہت کام آتے تھے، آج بھی ہو جاتا یہ تھا۔ تو وہاں پر غریبوں کی غریب نوازی، غریب پروری ہو، شراب کے نشے میں وہ کر جاتے تھے، ہوتا ہی ہے، ایسے ہی ہو جاتا ہے، مطلب یہ آدمی کو پتہ نہیں ہوتا ہے میرا پیسہ جا رہا ہے، وہ شراب کے نشے میں سب کچھ کر جاتا ہے، وہ یہ فائدہ تھا اس کے اندر۔ لیکن اس میں آگے کہا تھا، اسی وقت کہا تھا اسی آیت کے اندر، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، اس میں گناہ زیادہ ہے بس کے۔ آپ دیکھیں اگر تو آیت تو بدلی ہوئی ہے، یعنی تدریج کے ساتھ آ رہی ہے۔ اگلا مسئلہ اس میں یہ کہا ہے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اب اس میں خمر و میسر اور ازلام سب کو بتا دیا کہ یہ جو ہیں حرام ہیں، تو حرام کا اشارہ تو پہلے ہی کر دیا تھا نا، اس کا باقاعدہ نفاذ نہیں ہوا تھا۔ ایک ہوتا ہے نفاذ، ایک ہوتا ہے اس کا پیچھے ایسنشل جو آسپیکٹ ہے، ایسنشل آسپیکٹ تو وہی رہا، لیکن اس کا نفاذ امپلیمنٹیشن ٹائم کے ساتھ ٹائم باؤنڈ ہوتا ہے، دنیا میں بھی ٹائم باؤنڈ ہی ہوتا ہے۔ ہر چیز کا نفاذ جو ہوتا ہے امپلیمنٹیشن، وہ وقت کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ اس وقت میں انسانوں کی سہولت، انسانوں کی چیز دیکھی جاتی ہے کہ کس زمانے میں وہ بہترین فیوریبل انوائرمنٹ ہے کہ نہیں، اس میں اللہ کا معاملہ نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کی یہاں پر۔ لیکن وہ نے بتانا شیطان ہے، وہ بول رہا ہے، کہلوا رہا ہے، تو فرمایا بل اکثرهم لا يعلمون، ان میں بہت سے لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں بات، یا یوں کہ یہ جانتے ہی نہیں ہے، احمق ہے بالکل یہ جس کو ان کا سوال کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد فرمایا گیا کہ قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشریٰ للمسلمین۔ اب اس میں جواب دے دیا اللہ تعالیٰ نے، اب کتنا کیسا جواب ہے یہ آیت جو ہے 5 آیتوں میں یہ سینٹرل تھیم رکھتی ہے۔ مارکت لا رہا ہے، ایک ہی آیت میں 6 باتیں ہیں، آپ غور کریں۔ پہلی بات، ان کے سارے سوالوں کا جواب جو ہے اس میں 6 باتیں ہیں۔ قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، اس میں 3 باتیں ہیں۔ نزلہ روح القدس من ربک اور بالحق، آپ پوچھیں گے اس میں 3 باتیں کیسے ہیں؟ پہلی بات، آپ فرما دیجئے کہ یہ تنزیل ہے۔ ایک ہوتا ہے انزلہ، ایک ہوتا ہے نزلہ۔ قرآن میں عربی زبان میں انزلہ اور نزلہ میں فرق جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، اہتمام اور تدریج کا پہلو ہوتا ہے نزلہ میں، ہلکے ہلکے اور اس کے اندر اہتمام کے ساتھ نازل کرنے کو، اتارنے کو کہتے ہیں نزلہ۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن نے کہا ہے۔ تو وہاں پر بھی تنزیل ہی کا ذکر ہے۔ تنزیل کہتے ہیں اہتمام کے ساتھ، ہلکے ہلکے، دھیرے دھیرے، رفتہ رفتہ، بتدریج اس کو نازل کرتے ہیں۔ تو کہا کہ ہم بتدریج نازل کرتے ہیں، تو ایک بات جب کہتے ہیں پہلے اس کا ایک آسپیکٹ لیتے ہیں، پھر دوسرا آسپیکٹ لیتے ہیں، پھر تیسرا آسپیکٹ، ہلکی ہلکی بات آئے گی نا، تو تمہارے سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو یہ کہا پہلی بات نزلہ ہوا ہے یہ۔ پھر روح القدس، اس کو پاکیزہ روح اتارتی ہے، من رب کا، رب کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے ایک پاکیزہ روح ہے جو اتارتی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا لقب ہے یہ روح القدس۔ روح القدس حضرت جبریل علیہ السلام کا، ان اللہ رب کریم نے، آپ پوچھیں کہ یہاں پر روح القدس سے کیوں کہا گیا ہے؟ سورہ بقرہ میں جبریل اور میکالا کہا ہے، جبریل بھی کہا ہے۔ آپ یاد رکھیے اہل کتاب روح القدس کو خوب جانتے تھے، وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، آپ یاد ہے تلک الرسل، کیا پہلی آیتوں میں، بنیادی آیتوں میں یہی ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روح القدس کے ذریعے سے تائید پہنچائی۔ ان کو معلوم وہ فرشتہ تھا
جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے ان کے لیے سپورٹ کے لیے دیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے سپورٹ کے لیے. تو عیسائی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بہت اچھا سمجھتے تھے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہودی نالائق جو ہیں وہ ان کو زیادہ برا سمجھتے تھے. یہ عذاب لے کے آتے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام عذاب لے کے آئے ہیں بہت بار، تو وہ ان کو برا سمجھتے تھے. اب دونوں میں ہی آپس میں اختلاف ہے. دیکھیے دونوں اہل کتاب ہیں، ایک عیسائی ایک یہودی، سمجھ رہے ہیں آپ کے. اب یہاں پر در پردہ دونوں لوگ مل کر کے حضور کے خلاف اور اسلام کے خلاف جڑیں کھودنے میں لگ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت پیارے انداز میں ایک بات کہہ دی کہ اب معلوم ہے یہ تو روح القدس کے ذریعے سے کلام آیا ہے، اور تم آپس میں پہلے لڑ رہے ہو. پہلے اپنا مسئلہ سلجھا لو دونوں مل کر کے، یعنی عیسائیوں یہودیوں تم آپس میں مسئلہ سلجھاؤ، تم بعد میں یہاں آنا. یہ لطیف انداز میں بات ہوئی، خاموش ایک پیغام ہوا. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ پاکیزہ روح کے ذریعے پاکیزہ وحی الہی ہے، جس میں کسی خیانت کا ذرہ برابر بھی شائبہ نہیں ہو سکتا. تم گڑنے کی بات کر رہے ہو، یہ وہ ہے کلام جو اللہ رب کریم کی طرف سے ہے. فرمایا ہے مر ربی کا بالحق پہ، اس میں حق کے ساتھ میں ٹھیک جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو وحی کیا ہے، اس کو اپنے مقدس ترین فرشتے کو دیا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، روح القدس کو، وہ انہوں نے من وعن ایسی پہنچا دیا آگے حضور نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس لیے حضرت ابی بن کعب نے، آپ کو یاد ہوگا، ایسے ہی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے ہی جبرائیل کو دیا تھا، اور جبرائیل علیہ السلام نے ویسے ہی بالکل من وعن حضور نبی اکرم کو پہنچایا، اور حضور نبی اکرم نے من وعن ویسے ہی تمام لوگوں کے سامنے رکھ دیا. وہ ایسے ہی بولا کرتے تھے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ خاص طور سے حضرت عمر کا واقعہ ہے، یہاں پر بتانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. کسی بات پر حضرت عمر نے کہہ دیا تھا کہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، کسی بات پر کہہ دیا تھا. جی تو فرمایا جا رہا ہے کہ 3 باتیں میں نے کہا کہ اہتمام کے ساتھ، تدریج کے ساتھ اس کو جبرائیل امین نے اپنے رب کی طرف سے، رب کے پاس سے اس کو حق کے ساتھ میں بالکل جیسا ہے منوان ویسے ٹھیک آپ پر نازل کیا ہے نبی اکرم. کیوں کیا ہے ایسے کیوں کیا ہے، ہلکے ہلکے کیوں کیا ہے، بتدریج کیوں کیا ہے؟ اس کا جواب ان 3 باتوں میں ہے جو اگلی 3 باتیں ہیں. وہ کیا ہے؟ لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشریٰ للمسلمین. ان میں 3 باتیں ہیں. پہلی بات ہے لیثبت الذین آمنوا، تاکہ ایمان والوں کو کی تقویت کا باعث بنے، ایمان کی تقویت کا باعث بنے. اب ایمان کی تقویت کا باعث بننے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ بہت سی وجہ ہوا. میں اور آپ آپس میں کوئی بات ہم سمجھنا چاہتے ہیں، تو میں نے ایک بات کہی آپ سے سپوز، تو ہو سکتا ہے آپ کو میری پہلی بات جو ہے گراسپ نہیں کر پایا. انسان ہے، انسان کا معاملہ ہے، وہ گراسپ نہیں کرتا ہر چیز کو. اور اگر ساری کی ساری چیزیں ہم ایک ساتھ کہتے ہیں، بہت سی بات لمبی چوڑی، ایک پورا مضمون، ایک مقالہ پڑھ کے سامنے رکھ دیں، آپ کے ایک چیپٹر آپ کے سامنے پیش کر دیں، کتنا یاد رہتا ہے آپ کو؟ مجھے بتائیے اس میں سامنے سے. امام بخاری تو ہے نہیں لوگ، امام بخاری کے بارے میں آتا ہے وہ سب یاد کر لیتے تھے بالکل. ہم سب تو بھائی دوسرے لوگ ہیں نا. تو ہمارا معاملہ یہ ہے، کسی کے کوئی 80% یاد کر لے گا، بہت اچھی بات ہے. اگر کسی نے 80%، تو کوئی 20% یاد کرے، کسی کو 10% یاد رہے گا، باقی سب چیز بھول جائے گا. اب قرآن پاک اس میں 6666 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آیات ہیں، 6,500 آیات ہیں، اور 6,500 آیات ایک ساتھ نازل ہو جاتی ہیں. کتنی یاد رہتی ہیں لوگوں کو؟ مجھے بتا دیجیے. اور کتنا یاد اس کے احکام یاد رہتے؟ مجھے بتائیے. کوئی ہے ایسا؟ کوئی نہیں ہوتا. اب اللہ تعالیٰ کی حکمت یہی ہوئی کہ مقصد جو ہے، اس مقصد کو اگلے میں بتایا، ہدن اور رحمتن، ہدن اور بشرا، یہ 3 باتیں. اس لیے اس کو ہلکے ہلکے نازل کیا، کیونکہ ایک بار میں پوری بات سمجھ میں نہیں آتی. سارے احکامات بتانے مقصود تھے، ہلکے ہلکے بتایا اس کو، اور اس کو الگ الگ پیرایوں میں بتایا. کیونکہ جیسے ٹیچر الگ الگ سینٹینسز میں بولتا ہے، الگ طریقے سے بتاتا ہے، ایسے ہی الگ پہلوؤں سے الگ الگ آرگیومنٹ دے کر کے ان کو ایسرٹ کیا، افرم کیا، ان کو پہنچائی. جو احکامات تھے اللہ تعالیٰ کے، ان کو
جیسے توحید ہے، اور توحید کی شرک کے خلاف پوری آرگومنٹ دے دی اللہ تعالیٰ نے کہ توحید کیوں بالکل برحق ہے اور شرک کیوں برا ہے، کیوں غلط ہے۔ قرآن آپ دیکھیں گے پورا کا پورا، اب ایک آیت تو ہے نہیں قرآن میں شرک کے خلاف، شرک کے نیگیشن میں بہت سی آیات ہیں، ایسی توحید کے افرمیشن کے لیے بہت سی آیات ہیں۔ تو اب یہ الگ الگ پہلوؤں سے جب سمجھایا تو ایک مومن کے دل میں ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، یعنی جو ایک بات آج سمجھ میں نہیں آئی کل آ جائے گی، کل نہیں آئی پرسوں آ جائے گی، پرسوں نہیں آئی، آج ایک طریقے سے پہلو سمجھ میں نہیں آیا تو دوسرے طریقے سمجھ میں آ جائے گا، جیسے ہوتا ہے وہ طریقہ۔ لیثبت الذین آمنوا جو فرمایا گیا ہے، یہ یہی مطلب ہے تاکہ اس سے دل کو مضبوطی قائم ہوتی ہے، ایمان میں مضبوطی قائم ہوتی ہے میں، کیونکہ وہ انڈرسٹینڈنگ جتنی آتی، گراسپنگ، ایک تو ہوتا ہے قوت اخذ، وہ سمجھ میں کتنا گراسپ کر لیا انسان نے، اور گراسپ کر بھی لیا تو کتنا یاد رہے گا اس کو، وہ نہیں رہے گا۔ اس لیے تھوڑا 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 اللہ تعالیٰ نے 23 سالوں میں نازل کر کے پورا قرآن دے دیا۔ یہ ہماری کمزوری تھی، یہ ہماری عقل کی کمزوری تھی، یہ ہمارے معاملات تھے، ہماری خاطر ہماری رعایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی اپنی دی تھی، پوری رہنمائی 23 سالوں میں دی، اور ایک بار میں اگر نازل ہو جاتا تو کتنا یاد آتا لوگوں کو، کیا سمجھتے لوگ، نہ سمجھ میں آتا نہ یاد رہتا۔ تو پہلی بات تو بتائی کہ اس کے ذریعے سے ایمان کو ثبات ملتا ہے، اس بات ہے، جماؤ ملتا ہے، اسٹرینتھ ملتی ہے، یہ پہلی بات ہے۔ آپ کہیں گے بات تو پوری ہو گئی ہے، نہیں، آپ دیکھیے دوسری بات فرمائی وہ ہدن، اس میں رہنمائی ملتی ہے۔ مولانا نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ فرما برداروں کی زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتاتا ہے، یعنی بر وقت برمحل ایک مسئلہ ہے، اللہ رب کریم اس وقت نازل کرتا تھا جس وقت پوری کی پوری اسلامی تحریک کے سامنے ایک سوال کھڑا ہو جاتا تھا، اس وقت میں ان کو ضرورت تھی کہ اس وقت اللہ رب کریم اس پر کیا چاہتا ہے ہم سے، اللہ رب کریم کیا رہنمائی ہماری کر رہا ہے، اے اللہ تو رہنمائی کر۔ بہت سے پہلو ہیں بھائی، اسپرچول اسپیکٹ یہ ہے کہ رب کی طرف دیکھ رہے ہیں سب لوگ، بندے اس کے، ہمارے رب تو ہماری رہنمائی کر، کتنی اچھی بات ہو رہی ہے، اور رب ان کا التفات کر رہا ہے، انہیں خاص ان سے محبت کا پہلو کے ساتھ میں کہ ہاں میں تمہیں سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، تمہارے ذہن میں یہ سوال ہے، لو یہ ہے ہدن۔ اگر ایسا نہ ہوتا قرآن پورا کا پورا نازل ہو گیا ہوتا، ابھی تو نہیں پتا چلتا کہ آج کے حالات میں کہاں پر مسئلے کا سلوشن ہے کہ نہیں، کتنے لوگ سمجھ پاتے، کتنے بڑے بڑے لوگ سمجھ پاتے، کتنے مفسرین بتا پاتے اس بات کو، جیسے آج ان آیات میں الگ الگ مفسرین نے بات رکھی، کیسے سمجھا دیتے۔ اس وقت میں آج ہی اتنے اختلافات ہو گئے ہیں بدقسمتی سے کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر قرآن پاک ایک وقت نازل ہو گیا ہوتا تو حالات تو پتہ نہیں چلتا، پس منظر تو معلوم نہیں ہوتا، نزول تو معلوم نہیں ہوتی، جب معلوم نہ ہوتی تو لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ کن حالات میں کون سا تعالیٰ ہمارے لیے حکم دے رہا ہے، کیا پسند کرتا ہے۔ حالات بنائے جاتے تھے، یاد رکھیے، لوگ سمجھتے ہیں قرآن نازل ہو رہا تھا حالات کے لحاظ سے، نہیں، حالات بنائے جاتے تھے، ان حالات میں اللہ تعالیٰ اپنا کلام بھیجتا تھا۔ حالات کریشن ہے اللہ کی، اور کلام اللہ کا صفت ہے اللہ کا، یاد رکھیے۔ ہم الٹا بولتے ہیں، ہم کہتے ہیں حالات ہوتے تھے، جن حالات میں ایسے حالات ہوتے تھے اس میں اللہ تعالیٰ قرآن نعوذ باللہ نازل کر دیتا تھا، نہ قرآن لوح محفوظ میں تھا، حالات بناتا تھا اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر، کچھ قسم کے حالات، ایک اسٹیج ایرکٹ کرتا تھا، اسٹیج بناتا تھا، باقاعدہ ایک تھیٹر کی جیسے اسٹیج ہوتی ہے، اس میں کردار کام کر رہے تھے، کریکٹر ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، اور اس کے اندر ابو بکر صدیق عمر سب لوگ تھے، سب لوگ ہر پورے کریکٹر سے کام کر رہے تھے، اور ان کے اندر سب اپنا اپنا کام کر رہے تھے، اور اس کے اندر بیک گراؤنڈ میں گویا یہ جو ہے ریولیشن ہو رہا ہے۔ ان حالات تقاضا کرتے ہوتے تھے، حالات پھر تقاضا کرتے تھے کہ حالات کا کیا حکم ہے، اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے، یہ ہے ہدن۔ آپ غور کیجئے، ہدن یہ ہے کوئی چیز ہم ان حالات میں، آج کل کے حالات میں اپنے رب سے پوچھیں کہ اللہ ہمارے لیے گائیڈنس کیا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہی نہیں گائیڈنس کا مطلب، ہم تو سیدھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن اهدنا الصراط المستقیم، ارے روزانہ اهدنا الصراط المستقیم کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہر رکعت میں پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ ان حالات میں آج میرے اوپر جو آ رہے ہیں حالات، ان میں کیا اللہ تعالیٰ آپ کی گائیڈنس کیا ہے۔ یہ ہے وہ چیز جو ہوتی تھی ہدن۔ اور تیسری بات، آخری بات، کیونکہ 6 باتیں میں نے کہ 3 باتیں اس طرح تعلق سے تھیں، کیوں، اور 3 باتیں اس لیے کے جواب میں ہے۔
बुशरा, क्या बात कही अल्लाह ताला, बशारत देता था अल्लाह ताला, खुशखबरियां देता था, हौसला देता था, घबराओ मत, हालात ठीक हो जाएंगे सब। अरे साहब, ऐसे वक्त में जरूरत होती है। इतने सख्त हालात थे, इससे पहले बता चुका हूं, बहुत सख्त हालात थे। मैंने बताया अम्मार बिन यासिर रोते हुए आ गए, कहने या रसूलल्लाह मुझसे कलमा कुफ्र कहलवा दिया, अब क्या होगा। इससे पहले बता चुका हूं मैं। और उनकी वालिदा को अबू जहल ने नेजा मारकर शहीद कर दिया। पहला इंसान, पहला उम्मत मुस्लिमा का एक औरत थी जो अम्मार बिन यासिर की वालिदा हैं, सुमैया, हज़रत सुमैया। तो अर्ज कर रहा हूं मैं कि बुशरा, ऐसे वक्त में मुझे आपको जरूरत होती है हौसला, कोई हमारा पस्त ना हो जाए और हौसला बढ़ाने वाला कोई बढ़ाता रहे हमारे सामने। तो अल्लाह रब्बे करीम से ज्यादा अच्छा हौसला बढ़ाने वाला कौन हो सकता है, उसके कलाम से ज्यादा बेहतर कौन हो सकता है। उसके दरमियान में नबी भी था अल्लाह का नबी अल्लाह के कलाम को लेकर पेश करता था। तो जाहिर है उसमें खब्बाब बिन अरत, बिलाल जैसे लोग अहद कहते थे, तो चर्बियां उनकी पिघल करके जमीन पर डली जाती थी, गिरती थी, के बावजूद वो अहद कहते थे। तो अहद कैसे कहते थे? क्योंकि उनके सामने तौहीद का जो असल जान था उन्होंने पिया था, वो तौहीद को समझ गए थे। क्योंकि तौहीद को जिस तरीके से पिलाया गया था अल्लाह ताला ने, अलग अलग तरीकों से, अलग पहलुओं से, अलग आर्ग्यूमेंट से, तो उनके अंदर पक्का पूरी नक्श दीवार हो गया था पक्का के तौहीद इसे कहते हैं। एक बार नहीं कहा था, हर बार कहा था। कुरान ने कितनी बार कह रहा था, अलग पहलुओं से कह रहा था, अलग आर्ग्यूमेंट के साथ कह रहा था। जिसको बदलना कहा है, बदल के कह रहा था अल्लाह ताला, वो कह रहे थे ये क्यों ऐसा हो रहा है। मैं कहता हूं ना, कभी ऐसा होता है कि दुश्मन जो होता है सीधे को भी हमारे उल्टे समझता है, हमारी अच्छाई को बुराई समझता है। अजीब मामला होता है। बात यह है कि हमारी नजर कैसी है किसी चीज के लिए, अपने साथियों के लिए, किसी के लिए हमारी नजर कैसी है। अगर हम किसी को, अपने दुश्मन को देखते हैं तो उसकी हर चीज बुरी लगती है हमें, और हमारा दोस्त होता है उसकी हर चीज अच्छी लगती है हमें। यह है वो बात समझने की जो है। तो बात यहां भी ऐसी थी कि वो लोग हर चीज में टेढ़ निकाल रहे थे। बात पॉजिटिव थी, उसको निगेटिव बना रहे थे वो लोग। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया था कि वल्लाहु आलम बिमा युनज़्ज़िलु, हम अल्लाह ताला खूब जानता है कि वो क्या नाजिल कर रहा है, और तुम उस पर टेढ़ निकाल रहे हो। यानी नऊज़ु बिल्लाह, तुम समझते हो ज्यादा बेहतर हम समझते हैं, और तुम आर्ग्यूमेंट दे रहे हो अल्लाह के सामने। अब देखिए फिर फरमाया वलक़द नालमु अन्नहुम यक़ूलूना इन्नमा युअल्लिमुहु बशर, हमें मालूम है ये लोग तुम्हारे मुताल्लिक कहते हैं कि इस शख्स को एक आदमी सिखाता है, पढ़ाता है। आप गौर कीजिए कि हुजूर नबी अकरम के लिए किससे ज्यादा इल्तिफात का कोई पहलू क्या हो सकता है कि अल्लाह रब्बी करीम कह रहा है हमें मालूम है नबी अकरम कि आपके बारे में कैसी गलत बातें कहते हैं ये लोग। हाँ, हमें मालूम है, अल्लाह ताला जब कहे, इन्हें बराह रास्त खिताब कर रहा है हुजूर से। अब ये खिताब हुजूर से बराह रास्त है कि वलक़द नालमु अन्नहुम यक़ूलूना इन्नमा युअल्लिमु, यानी हमें मालूम है कि ये आपके बारे में नबी अकरम ये कहते हैं कि इनको एक इंसान सिखाता है। यानी अल्लाह ने फरमा दिया था अभी रूहुल कुदुस सिखाते हैं, यानी वही लेके आते हैं, और ये कहते हैं कि इंसान एक बशर, और बशर भी कौन सा। तो इसका जवाब दिया है कि लिसानुल लज़ी युल्हिदूना इलैहि आजमीयुन व हाज़ा लिसानुन अरबियुम मुबीन, और उसके बारे में कहते हैं कि किस शख्स ने पढ़ाया है, वो भी जो है एक अजमी है, उसका नाम लेते थे वो। रिवायत, अब रिवायतों का मामला तो ऐसी होता है ना कि चार रिवायतें आ रही हैं, कोई यसार कह रहा है, कोई अयास कह रहा है, कोई अंदर जो है जबर कह रहा है, अलग अलग नाम लेते हैं लोग। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, मगर वो सब ये कहते हैं कि वो या तो यहूदी थे या वो ईसाई थे, और सबके सब गुलाम थे। तो उन गुलामों की तरफ मंसूब कर रहे थे कि वो लोग हुजूर नबी अकरम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर सिखाते हैं कुछ चीजें। क्यों ऐसा कहते थे? क्योंकि आप जानते हैं मक्के के लोग जो हैं वो लोग जो हैं कि अहले किताब तो थे नहीं, और हुजूर नबी अकरम की ज़बान मुबारक से जो बात आ रही थी, मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा आ रहा था, ईसा अलैहिस्सलाम का किस्सा आ रहा था, पुरानी वाकयात आ रहे थे, वो वाकयात तौरात इंजील में थे। तो उन्होंने गोया ये समझा, उन्होंने ये कहा, ये समझा नहीं, खूब जानते थे गलत बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने दूसरों को समझाने के लिए ये कहा कि ये सब सिखा रहे हैं लोग, कुछ यहूदी कुछ ईसाई जो हैं इनको सिखाते हैं हुजूर नबी अकरम को, जो इनके पास आते हैं। कितनी गलत बात थी। तो अल्लाह ताला ने क्या बात, इसका जवाब क्या दिया, गौर कीजिए।
وہ تو سمجھ رہے ہیں بہت بڑی وزنی بات ہم نے کہہ دی، لیکن قرآن نے اس کو ایسے یعنی اس کو ایسے کاٹا ہے کہ آپ بھی سوچئے کیا جواب دیا. کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص مگر وہ اجمی ہے، نان عرب ہے، اور کتاب قرآن پاک جو ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں یہ تو عربی مبین میں ہے. اب مجھے بتاؤ، وہ کہتا ہے قرآن یہ کہتا ہے، چیلنج کیوں اس نے چیلنج کر دیا تھا نا کہ اس زبان کا کلام بنا کے لے آؤ. یعنی سوچنے کی بات ہے، اہل عرب بھی اس کے سامنے خاموش ہو گئے تھے. لبید جیسا شاعر جو ہے وہ خاموش ہو گیا، شعر کہنا انہوں نے چھوڑ دیا، شعر کہنا چھوڑ دیا جس کو شاعروں نے سجدہ کیا تھا. تو جب ایک اتنا بڑا یعنی اہل عرب کا سب سے بڑا جو یعنی شخص تھا، وہ شخص جو ہے خاموش ہو گیا قرآن کے سامنے، کہنے لگا کہ نہیں، ابعد قرآن کے بعد میں اب تو نہیں شعر کہہ سکتا. تو قرآن تو یہ چیلنج ایک بار نہیں، آج ہی ہمارے ابھی جمعے ہی میں آج جو ہے خاص طور سے جو انہوں نے ہمارے امام صاحب نے کہا تھا کئی بار کہ یہ چیلنجز جو ہیں 5 بار چیلنجز ہیں. 4 بار یعنی مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا چیلنج، 1 بار مدینہ منورہ میں کیا ہے. مدینہ منورہ میں سورہ بقرہ کی آیت مذرا سے ٹھہر گئے تھے آپ امام صاحب، آج ہی کی بات کر رہا ہوں، اس کی بات کر رہا ہوں کہ کیا ہے، میں بھی دیکھیے ہو گیا. نہیں، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تم کو اس بات میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے کوئی شک ہے کہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں، ان کنتم فی ریب، شک ہے، ریب ہے، تو لے آؤ اس جیسی ایک سورہ. وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کر سکے اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. قرآن نے یہ کہا، یہ 5واں چیلنج تھا یہ مدینہ منورہ میں. 4 چیلنجز تھے. صرف بنی اسرائیل کی آیت انہوں نے پیش کر دی تھی وہ کہ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ، تو اگر انسان اور جن مل کر کے بھی بنانا چاہے نہیں بنا سکتے، وغیرہ وغیرہ سب ہیں. سورہ طور میں ہے ایک آیت، اور ایک یہاں پر ہے، اور سورہ ہود میں ہے، اور اس میں ہے آپ کے سورہ یونس میں ہے. تو 4 جگہ پر ہے. یہاں پر فرمایا کہ عجمی شخص جس کی زبان عربی نہیں ہے، جو ٹھیک طریقے سے یعنی وہاں کی بچی ہیں، لڑکیاں جو ہیں جس زبان سے بولتی تھیں، تو بڑے بڑے لوگ جو ہیں باہر کے لوگ بول نہیں سکتے. یعنی کوئی صاحب یہاں کے بہت بڑے ایسے میں لطیفہ ہی کہوں گا، ہوگا کوئی لطیفہ، کیونکہ کوئی صاحب نے بہت بڑا علامہ سمجھتے تھے مطلب ہمارے بر صغیر کے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے. تو وہ گئے وہاں پر، سمجھ رہے تھے بہت بڑے ہم تو ادیب ہیں اور شاعر ہیں. وہ بولنے لگے، وہ کچھ بچی نے سنا وہاں پر، ہنسنے لگی بچی، چھوٹی سی بچی تھی. تو اس نے کہا کہ کیا بول رہے ہو، کہ یہاں پر تم بے تکی بول رہے ہو، یہاں پر اس جگہ حکمت کا تقاضا ہے، یہ تو تم حکیم بول رہے ہو یہاں پر، اور یہاں پر جو ہے علیم آنا چاہیے، یہاں پر فلاں چیز آنا چاہیے، وہ مطلب اس کو برمحل تو یہاں یہ ہونا چاہیے اس جگہ پر، اور تم اس کو غلط بول رہے ہو. تو وہ آدمی سمجھے، وہ اپنے وہ بول رہے تھے بیچارے. تو ہم نہیں سمجھ پائیں گے. زبان ہوتی ہے، زبان کا ماہر ہوتا ہے، وہ اپنے کو عربی کہتے تھے اور دوسروں کو آجمی یعنی گونگا بولتے تھے کہ تمہارے بس کا نہیں ہے، تم بول نہیں سکتے، تم سب گونگے ہو. تو یہاں آجمی کہا کہ جن کو تم کہہ رہے ہو، جس کی طرف منسوب کر رہے ہو، وہ تو بھائی رومی یا تو غلام ہے، یا فلاں کا غلام ہے، فلاں غلامی ہے، یہاں کے ہیں ہی نہیں، وہ تو یعنی عرب کے ہیں ہی نہیں. ان کو تم کہہ رہے ہو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا رہے ہیں، تو ان کی زبان تو عجمی ہے، اور قرآن پاک اتنا فصیح عربی میں ہے. تم سوچو تو کم سے کم کس قسم کا تم نے اعتراض رکھا ہے. یہ جواب دیا. تو فرمایا آخر میں، ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا. اب دیکھیے کتنا اچھا تبصرہ ہے. اور فرمایا کہ لا یہدیہم اللہ، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی نہیں دیتا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے.
बहुत बड़ी वही दे दी अल्लाह ताला ने। सही बात है ये कि जो ईमान लाना ही नहीं चाहते, उन्होंने सोच लिया है कि हमें नहीं मान के देना, तो ठीक है। फिर फरमाया आखिर में, जिसे कहते हैं कि कंक्लूडिंग रिमार्क है ये, कि इन्नमा यफ्तरिल कज़िबल लज़ीना ला युमिनूना बिआयातिल्लाह व उलाइका हुमुल काज़िबून, कि देखो तुम हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस तरह का इल्जाम लगा रहे हो, बहुतान लगा रहे हो। याद रखो कि झूठ वो लोग गढ़ रहे हैं जो अल्लाह की आयत को नहीं मानते हैं, और हकीकत में यही लोग झूठे हैं। ऐसे जोरदार अंदाज में बात कही, गौर कीजिए मियाँ, छोटा मोटा आदमी कोई कह नहीं सकता ये बात। इसमें जो जोर है, इस आयत में जो जोर है, आप तसव्वुर नहीं करते, कभी अलग बैठ के सोचिए। कभी इतनी जोरदार बात कही है कि क्या बोल रहे हो। पहले तो ये बात जवाब दी थी, तुम किसकी बात कर रहे हो, अजमी की। हमारा कुरान अरबी मुबीन में जो है मियाँ, उसके सामने तो लबीद जैसा शख्स जो है वो खामोश हो गया है, तुम किसकी बात कर रहे हो। और यहां ये कह दिया गया, सुनो तुम हमारे रसूल को जो है मुफ्तरी कह रहे हो, उसको झूठा कहते हो, उसको कुरान का गढ़ने वाला कह रहे हो, तुम खुद हो ऐसे झूठे पक्के। ये कहा कि इन्नमा यफ्तरिल कज़िबल लज़ीना ला युमिनूना बिआयातिल्लाह, कि हकीकत में इफ्तिरा, झूठा बहुतान जो गढ़ रहे हैं वो ही लोग हैं जो अल्लाह की आयत पर ईमान नहीं ला रहे हैं, ईमान नहीं लाते हैं। यानी हकीकतों पर, अल्लाह की आयत, अल्लाह की जो कायनात है पूरी उस पर यकीन नहीं कर रहे हैं। पूरी कायनात खुली किताब है, वो खुद ब खुद सबक दे रही है हमें, उस पर ईमान नहीं ला रहे हो तुम। और कहा गया कि उलाइका हुमुल काज़िबून, यही लोग हैं झूठे। उस पर कोई नहीं बोला। मैं कहता क्यों नहीं बोला कोई इसके बात करो। कुरान पाक का ये अंदाज है, ऐसे बोलता है कुरान पाक। अल्लाह रब्बे करीम से मेरी दुआ है कि मुझे और आप लोगों को कुरान पाक पर ऐसा ही ईमान जैसा मतलूब है लाने की तौफीक नसीब फरमा दे। मेरे और आपके कल्ब में जागुज़ी फरमा दे कुरान पाक को, इस पर ऐसा ईमान हो जाए कि आमन्ना व सद्दक़ना, जर्रा बराबर शक ना हो, जर्रा बराबर भी कोई किसी किस्म का शुबा ना आए। और अल्लाह रब्बे करीम ने फरमा दिया तो फरमा दिया, हमारी समझ में आए ना आए, हिकमतें समझ में आए ना आए, जो कुछ कहा उसने बिल्कुल खैर में कहा, बेहतरी कही, बिल्कुल ठीक कहा, बरहक कहा बिल्कुल अल्लाह ताला ने। इसी में हमारी जिंदगी बनेगी, ये दुनिया की जिंदगी भी हमारी बनेगी, आखिरत की जिंदगी भी इसी से बनेगी हमारी। अल्लाह रब्बे करीम मेरी और आपकी सबकी दुनिया और आखिरत की जिंदगी को बनवा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, तब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।